فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اور میری آواز سننے والی قابل قدر اور قابل احترام معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ دوسرے سپارے سے منتخب کر کے فقیر نے پڑھی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے، یہ مضمون اور بھی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیات میں ارشاد فرمایا. پہلے سپارے میں بھی اس کا مضمون ہے، چوتھے سپارے میں بھی اس کا مضمون اللہ نے بیان کیا، اور 28ویں سپارے میں بھی یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہارے میں کا ہی ایک رسول بھیجا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں ہماری کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. مطلب یہ ہے قرآن کی باتیں تمہیں سکھائے. چنانچہ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تمہیں اس کتاب کی بھی تعلیم دے اور کچھ عقل و دانش کی بھی تعلیم دے. اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور ایسی چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا جو تم پہلے نہیں جانتے. اس میں تزکیہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص انداز میں فرمایا. اور تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں لفظی اعتبار سے، جب لغت میں اس کا معنی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو تزکیہ کہتے ہیں صفائی کرنے. اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا لفظ بھی اس معنی میں آتا ہے صفائی. چنانچہ ہم جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، تو وہ 97.5 روپیہ جو بچ گیا وہ صاف ہو گیا 2.5 روپیہ نکالنے کی وجہ سے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اس کا خون ہم بہا دیتے ہیں، یہ خون کا بہانا اس جانور کے گوشت کو پاک کر دیتا ہے. اس کو بھی حدیث شریف میں زکوٰۃ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے. زمین کے اوپر کوئی لکوڈ قسم کی سیال ناپاکی گر جائے، فرض کریں پیشاب ہے جانوروں کا یا اور کوئی ایسی سیال چیز جو ناپاک ہے، گر گئی زمین پر، اب وہ زمین دھوپ لگنے کی وجہ سے خشک ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پاک ہو گئی. وہاں بھی آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لفظ زکوٰۃ ہے اور تزکیہ اسی سے لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں صفائی کرنا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو اور کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے انسان کی قسم کھائی کہ اس انسان کی قسم، اس کی تخلیق کی قسم، فرمایا کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کی طبیعت میں ہم نے دونوں طرح کا شعور ڈال دیا.
شعور بھلائی کا بھی، شعور برائی کا بھی. بھائی اس راستے پہ بھلائی ملے گی، اس راستے پہ برائی ملے گی، اب تمہاری مرضی ہے، جس راستے پہ چاہو چلو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے. لیکن اللہ نے آگے فرمایا تزکیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پاک اور صاف کرتا ہے. آج ہماری گفتگو کا چونکہ موضوع یہی ہے، اس لیے میں تزکیہ اور زے اور کاف والے مادے پر کچھ تفصیلی روشنی پہلے ڈال رہا تھا. اب ہم مقصد کی طرف آتے ہیں. تو قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے. نفس کو پاک کرنے کا مطلب کیا نکلا؟ کیا نفس ناپاک بھی ہوتا ہے؟ سوال ہے. کیا نفس گندا بھی ہو جاتا ہے؟ کیا نفس میلا بھی ہو جاتا ہے؟ اور ہمارے ذہنوں میں جو سوال آیا کہ کیا واقعی نفس گندا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا. کیسے؟ حضور نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ڈاٹ، ایک سیاہ ڈاٹ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. نہیں توبہ کرتا، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے تو وہ نقطہ اور اس کا جو کالک پن ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہاں تک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے دل پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی کالک چھا گئی ہے. یہ ہے اصل میں دلوں کا گدلا پن، یہ ہے اصل میں دلوں کا میلا ہونا، یہ ہے دلوں کا ناپاک ہونا. اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. ایک اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جس طرح لوہے پہ زنگ لگتا ہے نا، کراچی والوں کو تو اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ سمندری ہوا یہاں چلتی ہے. چاہے کتنی بھی بہتر سے بہتر جناب والا آپ لوہے اور اسٹیل کی چیزیں لگا لو، کچھ عرصے کے بعد زنگ اس پہ آتا ہی آتا ہے. تو فرمایا جیسے لوہے پہ زنگ آتا ہے ایسے ہی دل پہ بھی زنگ آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. جیسے لوہے پہ زنگ آتا ہے ایسے ہی دل پر بھی زنگ آتا ہے. اور فرمایا دل کے زنگ کا ازالہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا ذکر اللہ سے. بھائی وہ کیسے ہوگا؟ ذکر اللہ سے ہوگا. اور سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے ہوگا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے ہوگا. تو اپنے پاس بٹھاؤ اس کو وہاں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اس میں تو بیٹھ جاؤ تاکہ آرام سے سمجھ میں آئے بات. تو فرمایا کہ یہ جو دلوں کا زنگ ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی شانہ جب انسان کو پیدا کرتے ہیں تو بڑا سلیم الطبع ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور ماحول سے متاثر ہو کر وہ دوسرے راستوں پہ چل پڑتا ہے. تو میرے دوستو، تزکیہ نام ہے صفائی. تو دل کی صفائی ہوتی ہے. دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ ذکر اللہ کے ذریعے سے. دل کی صفائی ہوگی توبہ تائب ہونے سے. دل کی صفائی ہوگی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. موت کو کثرت سے یاد. آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم آگے بڑھیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خاص مرید اور خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے آدمی، بڑے اعلیٰ.
انہوں نے اپنی شاعری میں ایسی ایسی باتیں سمجھا دی ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جائے. انہوں نے کہا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. یہ دل آئینہ بنتا ہے لیکن کب؟ جب اس کی خوب دبا کے مجھائی ہوگی. اور مجھائی کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی جو آپ سے عرض کیا گیا ذکر اللہ کے ذریعے. بغیر ذکر اللہ کے ذریعے میرے دوستو دل کی مجھائی ہو نہیں سکتی، اس کی صفائی ہو نہیں سکتی. یہ دل اندھا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ دیکھو انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر جو دل رکھے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. وہ قلوب جو سینوں کے اندر ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ دل بھی کچھ دیکھتا ہے، یہ دل بھی کچھ سنتا ہے، یہ دل بھی کچھ کہتا اور بولتا ہے، یہ دل بھی سمجھتا ہے. دل ہی کے اندر اصل میں سمجھ کی قوت ہوتی ہے. قرآن کریم میں اس کا اظہار ہے. لہم قلوب لا یعقلون بہا، اللہ نے فرمایا قلوب ہی سے عقل اور فہم کا کام ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس قلب کے اوپر اچھی محنت ہے. میرے دوستو آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی چلتی پھرتی زندگی میں کہ ہمارے جسم میں اگر کسی قسم کی تکلیف ظاہر ہو جاتی ہے تو ہم اس کے علاج کی بڑی فکر کرتے ہیں. بہتر سے بہتر معالج اور ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کوئی شفا خانہ اور ہسپتال تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمارا علاج اچھا ہو جائے. یہ تو ظاہر ہے میرے دوستو، یہ تو جسم ہے. لیکن دل کے اندر جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دل کے اندر جو امراض گھسے پڑے ہیں، آج ان کے علاج کی فکر نہیں. آج ان کے علاج کی فکر نہیں. آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے. میرے الفاظ پہ غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی شدید ضرورت ہے کہ آج دلوں پر محنت کی جائے. حضرات انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے. انہوں نے کیا محنت کی؟ حضرات انبیاء کرام کی محنت کا میدان انسانی قلوب ہوتے تھے. انسانی قلوب پر ہر نبی نے محنت کی ہے. ہر نبی کی محنت کا میدان انسانی قلوب تھے اور اسی پر محنت. تو میرے دوستو آج اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت. اور دل میں جو لگنے والی بیماریاں ہیں میرے دوستو، وہ بیماریاں اتنی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے لیکن اس کا اثر محسوس کرتے ہیں. دلوں میں لگنے والی بیماریاں کیا ہیں؟ دلوں کے امراض، کینہ، بغض، حسد، حرص، لالچ، حرام خواہشات، نفرت، شرک اور نہ معلوم کیسے کیسے معاصی جو ظاہر میں نظر نہیں آتے. ہمارے ماتھے پہ اس کا کوئی لیبل نہیں لگتا لیکن اندر حسد چھپا ہوتا ہے، اندر بغض چھپا ہوتا ہے، اندر حرام لالچ، حرام خواہش چھپی ہوتی ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. اور میرے دوستو ایسا ویسا نہیں، اتنا زبردست متاثر ہوتا ہے کبھی کبھی ایمان سے بھی چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا ایمان چلا گیا. کیسے؟ جیسے بدگمانی ہے. اب بدگمانی بھی ایسا ایک گناہ ہے جس کا تعلق کس سے؟ دل سے. ہاتھوں سے نہیں ہے، پاؤں سے نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں ہے، ہمارے دل سے اس کا تعلق. یہ بدگمانی کا گناہ بڑھتے بڑھتے انسان کو ایسے مقام پہ لے جا کے مارتا ہے جہاں انسان کو ہدایت بھی نہیں، کفر کی دلدل میں جا کے پھنس جاتا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس دل کے اوپر توجہ کریں.
اس دل کو مزکا بنانے کی کوشش کریں، اس کو مجلہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اور دل پر جب محنت ہوتی ہے میرے دوستو تو تب جا کر کے انسان کا صحیح معنوں میں تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اللہ والے جو محنت کرتے ہیں مجھے محنت، اللہ والے اپنے سالکین اور مریدین پر جو محنت کرتے ہیں وہ دل کی صفائی کی محنت۔ چنانچہ میں آپ سے کیا عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی میری مجلس کے پاس سے ایک ایسا بندہ گزرنے والا ہے جو جنتی ہے۔ جو کیا ہے؟ سارے صحابہ نے سنا، کون بندہ ہے بھائی؟ تو دیکھا تو ایک صاحب کچھ دیر کے بعد وہاں سے گزرے، وضو کا پانی ان کے چہرے سے داڑھی سے ٹپک رہا اور الٹے ہاتھ میں چپلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور چلے جا رہے۔ صحابہ نے دیکھا، حضور خاموش رہے، چلے گئے۔ دوسرے دن کی مجلس میں پھر یہی بات حضور نے کہہ دی کہ بھئی ابھی ہمارے پاس سے جنتی بندہ گزرنے والا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ دوبارہ وہی بزرگ گزرے۔ تیسرے دن کیسے ہو گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن کی بات سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں جا کے اس شخص کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کروں کہ اس کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے اس کو جنتی قرار دیا۔ 1 دن نہیں، 3 دفعہ، 3 دن کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے میں چلا گیا، اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے کہا محترم میں آپ کے گھر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر 1-2 دن مہمان کی حیثیت سے گزاروں، آپ اجازت دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تشریف لائیے، آپ میرے مہمان ہیں۔ وہ 3 دن ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صبح کا دوپہر کا، دن میں آنا جانا، سب ساتھ ساتھ رہا۔ 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ نے پوچھا، کہا کہ محترم میرے 3 دن تو مہمانی کے گزر گئے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے اعمال میں اور آپ کے اعمال میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں کچھ کرتا ہوں وہی میں نے آپ کو دیکھا، کوئی اضافی چیز تو مجھے آپ کے عمل میں نظر نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی آپ مجھے بتا سکیں گے کہ آپ کا کوئی خاص عمل وہ کیا ہے جو میں نہیں دیکھ پایا؟ انہوں نے پوچھا وجہ کیا، آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم نے 3 دن حضور پاک علیہ السلام سے مجلس میں یہ سنا کہ ابھی ہمارے پاس سے جنتی بندہ گزرنے والا ہے، اور 3 دن میں نے آپ کو دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کیا کہ جنتی بندہ۔ تو آپ مجھے بتائیں پلیز آپ کا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات صحیح ہے، میرا ایک عمل ایسا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ سکتا، وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی معاف کرو۔ میں اپنے دل میں کسی کا کینہ، کسی کی نفرت، کسی کا بغض، کسی کا حسد، کسی کا کین اور دشمنی اور غصہ میں لے کر نہیں سوتا، اپنے دل کو فارغ کر لیتا۔ تو اب یہ ایسا عمل ہے جو نظر کہاں آ سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا کہ یہی وہ عمل ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے آئیے اللہ کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اہل جنت ہوں گے نا ایسے نہیں جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جنت میں جانے کے لیے کچھ شرائط، ان شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ صاف ستھرا دل چاہیے بھائی، صاف ستھرا دل، کینے بغض والا، حسد والا، حرام لالچوں والا دل نہیں چاہیے ادھر۔ قرآن کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے؟ آئیے آیت سنیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جنت میں پہنچایا، جن کے دلوں کو ہم نے کینہ سے صاف کیا۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو دل کو صاف کرو ورنہ نہیں جا سکتے جنت میں۔
یہی مضمون اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں کو ہم نے کینے سے صاف کر دیا تب جا کر یہ پہنچنے۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن جب محاسبہ ہوگا سب کا، اس دن یہ مال اولاد کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، کتنے بڑے لے آؤ اولاد کا لشکر، سب بیکار۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگ جائیں گے چھوڑ، بیوی بھی بھاگ جائے گی، بیٹا بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی چلی جائے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنے آپ میں پڑا ہوگا جی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہاں صاف ستھرا دل لے کے جو آئے گا اس کا کام بنے گا، یہاں پر اس کا کام بنے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، 100% یقین ہے، اور موت کا یقین تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اللہ کا بھی یقین نہیں رکھتے۔ بھائی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، لیکن موت کا انکار ان کا باپ نہیں کر سکتا۔ کمیونسٹ لوگ جو ہیں، میں نام ہی لے رہا ہوں، جو سوشلسٹ ہوتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، وہ کدھر اللہ کو مانتے ہیں، کہاں رسول کو مانتے ہیں، کہاں قیامت کو مانتے ہیں؟ موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے میرے دوستو جس کا انکار دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں ہو جائے گا قصہ ختم، اس کے بعد جو معاملہ ہے وہاں عمل پر چلے گی بات۔ جو عمل یہاں ہم نے کر لیا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ادھر بو بھائی، ادھر بو، ادھر کاش کرو، ادھر پودے لگاؤ، وہی پھل تمہیں وہاں ملے گا۔ آج اس بات کی فکر ضروری ہے کہ ہم دلوں پر محنت کریں، اور دلوں پر محنت یہی ہے کہ میرے دوستو ہم اپنے دلوں سے جو خرابیاں ہیں، جو امراض ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں دلوں کی، اس کو صاف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے، اتنی پیاری بات، حضور شفقت سے بات کر رہے ہیں ابن عمر سے، بیٹے، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو صبح اور شام اس کیفیت میں گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو ایسی ہی صبح و شام گزارا کر۔ اور فرمایا بیٹے یہ میری سنت ہے، کیا فرمایا؟ یہ میری سنت۔ اور آگے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جس کو میری سنت سے انسیت ہو گئی اس کو مجھ سے محبت، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ حضور نے دونوں انگلیاں کر کے بتایا۔ ہائے ہائے، دل کا معاملہ اتنا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا پڑوس مل جائے جنت میں، دل صاف کرو بھائی، کیا کینہ لے کے بیٹھے ہو؟ آج تو صورتحال یہ سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا۔ سگا بھائی تو چھوڑ دو، میرے کان میں ڈائریکٹ آ کر ایک بوڑھے باپ نے شکایت کی، پہلے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ مسئلہ تھا پریشانی والا، میں نے اس کو جواب دے دیا بڑے میاں، پھر کان میں قریب ہو کہنے لگا، مولانا یہ دشمن میرا کوئی دوسرا نہیں، میرا سگا بیٹا، میرا سگا بیٹا میرا دشمن۔ لو جی یہ حال ہے آج، ہم کہاں ہیں؟ کدھر ہے دل کی صفائی کا کام؟ کون ہے دل کو صاف کرنے والے؟ ہائے میرے دوستو، اللہ کے لیے کس کو کہتے ہیں محبت؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو تو اس محبت میں دنیاوی اسباب حائل نہیں ہوتے، صرف خلوص ہوتا ہے، خلوص۔ اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی میں معطا امام مالک میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے
جو میری ذات کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت، دل سے ہے تعلق اس کا، یہ عمل دل کا ہے۔ محبت ماتھے پہ لکھی نہیں جاتی، محبت پنجے سے ہاتھ مسافہ نہیں ہوتا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ہم نے تو آج اسی کو سمجھ رکھا ہے محبت ہے، محبت تھوڑی ہے، یہ تو دنیا کا دکھاوا ہے بھائی، دنیا کا دکھاوا ہے۔ محبت تو دل کا عمل ہے، اور محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ وجبت محبتی للمتحابین فیا المتجالسین فیا المتبادلین فیا المتزاورین فیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کوئی دنیاوی نفع، کوئی دنیاوی مادی فائدہ مقصود نہیں ہے، جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ سارا تعلق ادھر سے ہے، دل سے، دل سے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو منع کرتا ہے، بس اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اس کا ایمان کمال کو پہنچتا ہے۔ اس کا تعلق بھی کہاں سے؟ دل سے۔ میرے دوستو ایک بات بتاؤں آپ کو، ارادہ جو ہوتا ہے نا، ارادہ اور نیت، اس کا تعلق کہاں سے؟ ہاں سمجھا کریں بات۔ میں رسمی تقریریں نہیں کرنا جانتا بھائی، مجھے رسمی تقریر آتی نہیں، میں آپ سب سے سوال جواب بھی کر رہا ہوں مذاکرے اور مراجعے کے طور پر۔ نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے، یہ ہاتھ سے نہیں۔ اللہ اکبر جی میں نیت کر رہا ہوں، اللہ اکبر 4 رکعت پڑھوں گا عشاء کی، اللہ اکبر، ہلا ہی جا رہا ہے بیچارہ، بھائی نیت اس کو تھوڑی کہتے ہیں بھائی۔ اب امام صاحب رکوع میں، اب یہ ہلایا جا رہا ہے، ابھی اسی میں ہو جائے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اس کے پورے نہیں ہوئے نیت، بھائی نیت ہی کرتا رہ گیا بھائی، اس کو نیت تھوڑی کہتے ہیں بھائی۔ نیت تو تیرے دل کے ارادے کا نام ہے، وضو خانے سے نکلا، تیرے دل میں ارادہ تھا کہ عشاء پڑھنے جا رہے ہیں، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ایک تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جا، رکوع مل جائے گا۔ تو نیت کا تعلق بھائی دل سے ہے، کس سے ہے؟ اور سرکار نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے بھائی۔ مومن کی نیت کیا ہے؟ اس کے عمل سے افضل ہے۔ کیوں بھائی؟ عمل میں تو بندہ قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، تحیات بھی پڑھ رہا ہے، قرات بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، سارے اعمال۔ ان سب سے بڑھ کے وہ چیز ہے جس کا تعلق دل سے، نیت سب سے افضل ہے۔ یہ کیا بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نیت جو ہے وہ عمل سے افضل ہوگی؟ صاحب سنو، اس بات کو سمجھو، جو سرکار نے جو بات فرمائی ہے وہ سمجھنے کے لیے، ہاں تبصرے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، اور عمل کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء سے۔ انسان کے جسم میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک دل ہے، ایک اس کے باقی اعضاء ہیں۔ بتاؤ ان میں حیثیت کس کی زیادہ ہے؟ بولو بھائی حیثیت کس کی زیادہ ہے؟ ہاتھ کٹ جائے انسان رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے رہ سکتا ہے، آنکھ ٹوٹ جائے رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے رہ سکتا ہے، اور دل پھٹ جائے تو رہ سکتا ہے، وہ قبر میں چلا جائے گا۔ تو بھائی دل سب سے اہم ہے۔ تو دل چونکہ انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز ہے، لہذا اس سے جو عمل ادا کیا جا رہا ہے وہ عمل اعضاء کے عمل سے بھی کیا ہے؟ اہم ہوگا اور افضل ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے سرکار نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی، انسان کو نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ آج سے اس نشست میں اس فقیر کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سنتے ہوئے نیت کرو، ارادے کرو۔ میری معزز مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں، بھائی مستقیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بیٹھ کر میری باتیں سن رہی ہیں، وہ بھی نیت کریں، ارادے کریں، پختہ ارادے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے دل کا تزکیہ کریں گے، سب کو انشاءاللہ۔ اور دل کے اندر جو ہماری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے ازالے کے لیے جو بیماریاں ہیں،
ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہم ضرور کوشش کریں گے سب کو ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 ذمہ داریاں دی بھائی۔ کتنی ذمہ داریاں دی؟ 4۔ یتلو علیہم آیاتک 1، ویعلمہم الکتاب 2، والحکمہ 3، ویزکیہم 4۔ 4 محنتیں حضور کو دی گئیں۔ یہ چاروں محنتیں حضور نے کری ہیں اور کامیاب طریقے سے کری ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت دعویٰ نہیں کر سکتی کہ حضور اپنی چاروں محنت میں کہیں ناقص یا کمزور رہے۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ قیامت کی 4 تاریخ تک ثابت نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے چاروں منصب پورے مکمل طور پر محنت کے ساتھ ادا کیے ہیں، اور ان منصب کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ سرکار کے جانے کے بعد یہ سرکار کی امت بھی اس محنت کو سمجھے، اس محنت کو سمجھے اور اس محنت کو کرے، اس محنت کو کرے۔ اور میرے دوستو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں جواب دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کیا فرمایا؟ وکونوا۔ اے ایمان والو، ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرے جو اللہ سے ڈرنے والے سچے پکے مسلمان ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی ترتیب بناؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، ان کی مجالس کو اٹینڈ کرو، ان کی باتیں سنو، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ ہمیں فائدہ عطا فرمائیں گے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو سکے۔ میرے دوستو، جب تزکیہ ہو جاتا ہے انسان کا تو انسان کو اللہ تعالیٰ قلب میں ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ نور۔ اس کو نور ایمانی کہتے ہیں، اس کو نور فراست کہتے ہیں، اس کو جناب والا فراست مومن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آنے کریم میں اس کا عجیب انداز میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یہ اللہ کا بیان۔ اے ایمان والو، تقوی پر آ جاؤ گے نا، کامل تقوی والے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ طاقت عطا فرما دیں گے جس کو نور بصیرت کے کیا کہتے ہیں؟ فراست ایمانی یہ عطا فرما دیں۔ ورنہ ہمارے علم میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کی ان کا ماضی کیسا تھا؟ کوئی بت پرست تھا، کوئی زمانہ جاہلیت میں تھا، کوئی کیسا تھا، کوئی کیسا تھا، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کیمیا اثر ان پر پڑی، کایا پلٹ گئی۔ کیا پلٹ گئی؟ کایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، پہلے کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں تو بھائی بکریاں چراتا تھا اور بکریاں بھی صحیح نہیں چرانا آتا تھا، مجھے خود ہی بتاتے ہیں مجھے بکریاں بھی صحیح چرانا نہیں آتا۔ خطاب کے بیٹے کو تو بکریاں بھی چرانے نہیں آتی تھی صحیح، وہ گھر سے گداؤں آٹا لے جاتا تھا، یہ میرے الفاظ ہیں، کہیں حدیث میں مت ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور وہ آٹے کو میں کیا جب کھانا ہوتا تو پہلے اس کا کھلونا بناتا تھا، اس کو کر کے نا اس کی مورتی بناتا تھا، اس کی ٹانگیں بنائیں، اس میں ہاتھ بنایا، سر بنایا، مورتی مجسمہ تیار ہو گیا۔ جب تک اس کو چاہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ زمانہ وہی تھا جاہلیت کا، شرک کا، اس کو دیکھتا، اس کے بعد جب دل بھر جاتا تو اس کا ایک ہاتھ توڑ کے کھا لیتا، اس کا سر توڑ کے کھا لیتا، اس کی ٹانگیں توڑ کے کھا لیتا، اس طرح سے یہ کیفیت تھی میرے دوستو۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اور آپ پر محنت ہوئی تو دیکھیے کیا بنا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی، اس میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے۔ محسوس ہوا کہ یہ جماعت شکست کے قریب جا رہی ہے، حضرت نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران الفاظ 2 اضافی بول دیے، یا ساریہ الجبل الجبل۔ سارے مجموعہ والے سوچ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہے بھائی، خطبہ دے دیتے تھے وہ ساریہ کو پکار رہے ہیں، پھر خطبہ شروع ہو گیا آگے۔ وہ پتہ چلا کہ سیکنڈوں میں یہ الفاظ حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ امیر المومنین کا پیغام آ گیا کہ پہاڑ کی اوٹ لے کے لڑو، وہی کیا اور اللہ نے کامیابی دے دی۔
میرے دوستو یہ وہ عمر ہے کہ جب ان کا دل روشن ہوا تو کیسا روشن ہوا. میں آپ سے کیا عرض کروں، فجر کی نماز کا وقت. کون سا نماز کا؟ فجر کی نماز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز میں شامل ہو گئے، لیکن آنے سے پہلے گھر میں خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ فجر کی نماز ہے، جماعت شروع ہو چکی ہے، حضور نماز پڑھا رہے، میں آ کے جماعت میں شامل ہو رہا ہوں. حضور نے نماز ختم کری اور رخ پھیر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھے. اتنے میں دیکھتا ہوں ایک خاتون مسجد میں داخل ہوئی، اس نے ہاتھ میں ایک لیا ہوا ہے بڑا سا ٹرے، اس ٹرے پر ڈلا ہوا ہے کپڑا. وہ جلدی جلدی چل کے آئی اور حضور کے پاس ٹرے رکھا اور رکھ کر کے واپس یہ جا اور وہ جا. حضور نے ٹرے پر سے کپڑا ہٹایا، بڑے شاندار قسم کی تازہ تازہ کھجوریں اس میں رکھی ہوئی، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو حضور کے سامنے ہی تھا، تو حضور نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا علی یہ لو. اس میں سے 2 کھجوریں اٹھا کے دے دی. کتنی دی؟ 2 کھجور. یہ خواب دیکھ کر کے حضرت علی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے. نماز عمر فاروق نے پڑھائی اور فجر کی ہی نماز تھی، اور نماز جیسے ختم ہوئی، جیسے حضور کو خواب میں علی نے دیکھا تھا ویسے ہی عمر کو یہاں دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر بھی ویسے ہی چہرہ رخ کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھ گئے، اور وہی منظر، وہ خاتون ایک داخل ہو گئی مسجد میں واقعی، اور وہ ٹرے لے کر کے آئی اور حضرت عمر کے پاس رکھ کر کے یہ جا اور وہ جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹایا، اس میں خوبصورت قسم کے شاندار تازہ کھجوریں، وہی حضرت علی کو اشارہ کر کے بلائے ادھر آؤ. 2 کھجوریں دے دیں. تو حضرت علی نے کہا حضور کچھ مزید مل جائے. تو حضرت عمر نے کہا میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی، حضور نے جتنی کھجوریں تم کو دی تھی اتنی میں دے رہا ہوں، کم نہیں دے رہا بھائی. اوہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضور نے علی کو عالم رؤیا میں کھجوریں 2 عطا کی تھی، اور عالم یقظہ اور عالم حقیقت میں فاروق اعظم میں وہ 2 ہی کھجوریں عطا کرتا. کس نے بتایا؟ حضرت عمر. یہ وہ دل ہے جس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. میرے دوستو یہ دل ایسے نہیں روشن ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، مجلس میں حضرات بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ تابعین بیٹھے ہوئے. ایک صحابی آئے اور وہ کہیں ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے آئے جہاں کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، اور اسی کیفیت میں بغیر توبہ تائب ہوئے آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی اور گفتگو کے دوران 2 جملے بول دیے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو منہ اٹھا کر کے ہماری مجلس میں چلے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. ان کی آنکھوں سے کیا ٹپک رہا ہوتا ہے؟ زنا. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں بھائی، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں عرض کر رہا ہوں، جب مجلس ختم ہو گئی تو وہ صحابی اکیلے میں آ کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے حضور کیا آج بھی وہی نازل ہوتی کیا؟ فرمایا نہیں بھائی، وہی کا دور تو حضور کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. یہ تو فراست مومن ہے، یہ فراست مومن ہے. مومن اپنے دل کی روشنی سے، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ان چیزوں کو جو عام لوگ سمجھتے نہیں. یہ دل کے اندر کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس دل کا تزکیہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اس دل کا تزکیہ ہو جائے. تو میرے دوستو آج اس کی ضرورت. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، میری معزز خواتین مائیں بہنیں بھی محتاج ہیں کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور اپنے دل کو گناہوں سے اور اپنے دل کو گندگیوں سے، اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں. اس کا علاج کریں، اس کا علاج. مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث سے حضرت مولانا محمد یونس جون پوری، حضرت مولانا محمد یونس جون پوری
حضرت شیخ کے بعد یہی، حضرت شیخ کی زندگی میں ہی انہوں نے بخاری شریف پڑھانی شروع کر دی تھی۔ حضرت شیخ چونکہ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تھے، میرے ایک ساتھی نے، میرے درسی ساتھی نے مجھے واقعہ سنا، کہنے لگے جمعے کی چھٹی تھی، ہم کہیں میدان کی طرف نکلے ہوئے تھے تو کھیتوں میں گنا کٹا ہوا تھا، گنا۔ اچھا، گنا لوگ کاٹنے کے بعد جو گنے کی جڑ وغیرہ بچتی ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ آگ لگا دیتے ہیں، تاکہ دوبارہ سے نئے سرے سے اس میں نئی پود شروع ہو، ایسے دوبارہ اس کی فصل اگتی ہے گنے کی۔ تو کہنے لگا میرا ساتھی کہ وہاں گنے کے اس کھیت میں سے میں گزر رہا تھا تو ایک ٹیڑھا میڑھا گنا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، وہ جل رہا تھا، وہ میں نے اٹھا لیا۔ اس میں ایک طرف سے آگ لگی ہوئی تھی، ایک طرف سے میں نے اسے پکڑ رکھا تھا، اس کو میں یوں گھما رہا تھا، کبھی فضا میں گھماؤں کبھی یوں گھماؤں۔ طالب علم ہوتا ہے، ایسے ایسے کھیلتے کھیلتے خیر اس کو میں نے کسی جگہ پھینک دیا، اور پھینک کر کے واپس جب شہر میں داخل ہوا تو میں نے کہا حضرت شیخ سے ذرا مصافحہ کر لوں۔ کس سے؟ شیخ یونس صاحب۔ کہنے لگا جیسے ہی میں گیا حضرت کو میں نے سلام کیا، حضرت نے جواب تو دیا، مصافحہ نہیں کیا حضرت نے۔ میں مصافحے کے لیے منتظر تھا، حضرت نے مصافحہ نہیں کیا، اور حضرت نے ڈانٹ پلائی کہ آگ سے کھیلنے کا بہت شوق ہے، ڈانٹ پلا دی۔ کیا آگ سے کھیلنے کا بڑا شوق ہے آپ کو؟ کہنے لگا میں تو بڑا شرمندہ ہو گیا، یار میں تو وہاں جنگل میں کھیتوں میں تو وہ آگ میں نے اٹھائی کھیل رہا تھا، حضرت تو مدرسے میں بیٹھے ہوئے شہر کے بیچ میں، حضرت کو کیسے پتا چلا کہ میں آگ سے کھیل رہا تھا؟ یہ وہی ہے، یہ اندر والا میرے دوستوں جب یہ روشن ہو جاتا ہے نا، مجھائی جب ہوتی ہے اس کی خوب، تو اس کی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں۔ کون سی آنکھیں؟ جس کے لیے اللہ نے 17ویں سپارے میں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس اندھے دل کو بینا کرنے کی ضرورت ہے، آج کسی کو فکر نہیں۔ یہ اندھے دل لیے ہم پھر رہے ہیں تو میرے دوستو ہمارے اعمال کی ہم کو فکر نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ عالم مثال میں اعمال کی بنیاد پہ ہماری کیا حیثیت۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بولو آمین۔ تو ہمیں اپنے اندر کے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اندر سے اعمال درست کرو، وہ اعمال دل والے۔ ظاہر والے تو آدمی کوشش کر کے چلو 5 وقتہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، ظاہری اعمال تو چلو کوشش، بھئی اندر والی کون کرے گا فکر؟ ہاں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، میری بات ختم ہو گئی۔ جامع مسجد دہلی میں جمعہ پڑھانے حضرت تشریف لاتے تھے، جو شاہجہانی مسجد دہلی کے اندر۔ جب حضرت تشریف لاتے تھے تو حضرت پگڑی اس طریقے سے آگے کی طرف جھکا کر رکھ لیتے تھے، ایسے کہ آپ سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے، نیچے ہی دیکھ کے آتے۔ لوگ دیکھتے تھے لیکن کوئی سوال نہیں کرتے۔ ایک دفعہ حضرت کے ایک شاگرد نے حضرت سے ذرا کچھ اس کو بے تکلفی حاصل تھی، سنا استاد جی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ پگڑی اس طرح اوڑھتے، دنیا کوئی بھی اس طرح پگڑی نہیں اوڑھتی، آپ اس طرح کیوں کر کے آتے ہیں؟ نیچے دیکھتے رہتے ہیں، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ کہنے لگے چھوڑ دے یار اس بات کو، کیا کریں؟ نہیں یہ استاد جی کا آج تو بتا ہی دو۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا تعلق خاص ہوتا ہے۔ جب اس طالب علم نے، حضرت کے شاگرد نے اصرار کیا، حضرت نے کہا اچھا تجھے بہت اصرار ہے، میں تجھے بتا دیتا ہوں، آ میرے قریب آ۔ قریب آیا، حضرت نے اپنی پگڑی اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دی۔ اب جامع مسجد کا مجمع جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا مجمع تھا۔ اب اس مجمع پر جب اس شخص کی نظر پڑی پگڑی رکھ کے تو اس کی تو چیخیں نکل گئی، او حضرت بس 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 بس، کیا ہو گیا بھائی؟ حضرت بس یہ اتارو پگڑی، میرے بس کی نہیں۔ بھائی کیا کہ حضرت یہاں مسجد میں کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی بندر ہے، کوئی بھالو ہے، کوئی کتا ہے، کوئی شیر ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے، سارے جانور ہی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، انسان تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ کہنے لگے میں نے تیرے کو کیا بولا تھا، رہنے دے، یہ پگڑی جیسی ویسے رہنے دے۔ یہ کیا چیز لکھا ہے اس واقعے کو لکھنے والے بزرگوں نے کہ مقصد یہ ہے
کہ انسانوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، عالم مثال میں ان کی شکل ایسی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. ایک انسان جناب والا کتے کا جیسا حریص ہے، اس کو اپنے ذلت عزت کا خیال ہی نہیں ہے، عالم مثال میں اس کا حلیہ کتے کی طرح ذلیل انسان. کوئی آدمی بڑا درندہ اور بڑا جناب والا کلیے کے دشمنیوں میں لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا، عالم مثال میں شیر اور چیتے کی طرح نظر آئے. تو میرے دوستو، یہ ساری صورتحال اس وقت انسان پہ کھلتی ہے جب انسان اندر کی روشنی کو ٹھیک کر لے، جو اندر کی گند ہے نا اس کو صاف کرے، اور دل جب صاف ہو جائے تو یہ کیفیات بھی نظر آتی ہیں اور حالات بھی نظر آتے ہیں، اور دور کی باتیں میں اللہ تعالیٰ اس کو سجائی دے دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ قیامت میں کامیابی جبھی ملے گی جب دل صاف ہوگا. بھائی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دل پر محنت کی توفیق عطا فرمائے، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رضا والی صفات عطا فرمائے، تقوی والی صفات نصیب، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والی صفات نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والا بھی محتاج سننے والے بھی محتاج، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی محبت و معرفت والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی حیات نصیب فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں کی اتباع والی زندگی نصیب فرما. رب کریم ہم سب کو یا اللہ جذب فرما کر، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما کر، اپنے محبوب اور نیک صالح بندوں کی فہرست میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہن گھریلو اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اپنے بال بچوں کی پریشانی میں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں عافیت میں تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات و خدشات سے محفوظ فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، خصوصاً فلسطین، ملک شام، سوڈان، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں یا اللہ وہاں انہیں امن و عافیت نصیب فرما. یہود و نصارہ کو یا اللہ ناکام و نامراد فرما، انہیں ذلیل و خوار فرما، ان کی تمام تر کوششوں کاوشوں کو دریا برد فرما. قوم عاد و سمود جیسی افتاد ان خبیثوں اور ان ملعونوں پہ نازل فرما. یا اللہ جنہوں نے سرزمین انبیاء کو، یا اللہ سرزمین صحابہ کو اپنے ناپاک وجود سے یا اللہ گدلا اور میلا کر رکھا ہے، یا اللہ سرزمین فلسطین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما. پروردگار عالم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ان سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعائیں اپنے رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا پانی